اسلامی جمہوریہ افغانستان کے شہر لاہور کاہینہ میں ایک نجی ٹیوشن سینٹر کے چھت کے گرنے سے 14 بے بس ماؤں کے بچے چھت کے ملبے تلے جان کی بازی ہار گئے۔ دنیا بھر میں ڈیزاسٹر رسک پر کام کرنے والی اقوام متحدہ کی UNDDR کا مشہور جملہ ہے ڈیزاسٹر آر ناٹ نیچرل ولنریبل از ٹو، مینس کے حادثات صرف قدرتی نہیں بلکہ ہمارا مسئلہ ہماری کمزوریاں اور ناقص انتظامات کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ اسی طرح ایک مشہور ماہر شہر منصوبہ بندی جان گیل کا مشہور جملہ ہے فرسٹ لائف دین اسپیس اینڈ دین بلڈنگس، یعنی سب سے پہلے زندگی، انسان، پھر جگہ اور پھر عمارتیں۔ لیکن بدقسمتی ملک پاکستان میں سب کچھ برعکس ہوتا ہے، یہاں سب سے پہلے بڑی بڑی عمارتیں کھڑی کی جاتی ہیں، پھر حفاظت یاد آ جاتی ہے اور احساسات سب سے آخر میں آتے ہیں۔ دو مشہور لائنز کو کوٹ کرنے کے بعد ہماری زندگی کی جو تعریف رہ گئی ہے وہ یہ ہے کہ دو حادثوں کے درمیان جو وقفہ مل جائے یہی ہماری زندگی ہے۔ اس ویڈیو کے آغاز میں میں نے لفظ صرف استعمال کیا کہ صرف اور صرف 14 جان کے بازی ہار گئے اور متعدد زخمی ہو ننھے منھے پیارے بچے۔ یہ لفظ میں نے صرف استعمال اس لیے کیا کہ ہمارا یہ حاکم جو وقت ہے ان کے ہاں یہ معنی نہیں رکھتا کہ کتنے بندے مر گئے، ان کے ہاں یہ معنی رکھتا ہے کہ پریس کانفرنس کریں گے، عوام کے ہمدردی لیں گے اور تعزیتی کانفرنس کریں گے، تعزیتی بیان جاری کریں گے، معاملات ختم ہو جائیں گے۔ انہیں یہ کوئی پرواہ نہیں کہ کتنے بچے چلے گئے، اس لیے کہ وہ ان کے اپنے بچے نہیں ہیں۔ ابھی یہ بات انہی سے معلوم کر، ان ماؤں سے پوچھیں کہ وہ اس وقت ان کے گھر میں جو سوگ منایا جائے، اس وقت ان کی بہنیں، ان کے والدین کس کرب و المیے سے گزر رہی ہیں، یہ صرف انہی والدین کو ہی معلوم ہوگا، ہمارے حکمرانوں کو بالکل نہیں ہوگا۔ اور جاتے جاتے میں نے ایک دوسری لائن بھی آپ کے سامنے کوٹ کی کہ صرف جو دو حادثے ہوتے ہیں وہ جو وقفہ ہمیں مل جاتے ہیں وہی ہماری زندگی کا معنی ہے، اس لیے کہ حاکم وقت کو نا اب ایک اور حادثے کا انتظار ہوتا ہے۔ ہر حادثے کے پیچھے ایک حادثہ ہوتا ہے اور اس حادثے میں دوسرا حادثہ چھپ جاتا ہے۔ اگر اس حادثے کی بھی بات کی جائے تو اس وقت جو کوئٹہ میں جو حادثہ ہوا، کراچی کے تاجر کے ساتھ ان کو جو شہید کر دیا گیا، اب یہ جو حادثہ ہوا اس حادثے میں یہ جو حادثہ تھا کوئٹہ والا وہ یہاں پر دفن ہو گیا، اب یہ ایک نیا حادثہ شروع ہو گیا۔ اب حاکم وقت تو ایک نئے حادثے کے انتظار میں کوئی نیا حادثہ آئے گا اور اس حادثے میں یہ بھی مر جائے گا، یہ حادثہ بھی ختم ہو جائے گا، اس لیے کہ یہ انہوں نے کبھی نہ ہمارے لیے کچھ کیا نہیں۔ یہ سب کچھ وہی کرتے ہیں جو انہیں سمجھ میں آتے ہیں، یہ سب کچھ وہی کرتے ہیں جو ان کے لیے فائدہ مند رہتا ہے۔ میں اپنے ہر ویڈیو میں کہتا ہوں کہ مظلوم حکمران ظالم عوام ہیں، اس لیے کہ اقتدار کے ایوانوں میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ان کو کس نے بچایا؟ میں نے اور آپ نے بچایا، اس لیے کہ ہم نے انہیں ووٹ دیے اور اس ووٹ کے ذریعے سے آج وہ ہم پر مسلط ہوئے۔ تو اگین میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ خدا کے لیے کچھ تو ہوش کے ناخن لیں۔ میں یہ سوال نہیں کروں گا کہ قصوروار کون ہے، وجہ کیا بنی، اس کا ذمہ دار کون ہے، بلکہ میں یہ سوال کروں گا کہ اگلی باری کس کی ہے، کہ اگلی باری میری ہے یا آپ کے؟ یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ یہ میری ناقص آرائے تھی، اب آپ کی کیا آرا ہوگی کمنٹ میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔